السلام علیکم، میں صالحہ خان دین کی باتیں دل سے میں آپ سب کا استقبال کرتی ہوں۔ کیسے ہیں آپ سب؟ الحمدللہ میں خیر و عافیت کے ساتھ آپ سب کے لیے امید کرتی ہوں کہ آپ سب بھی اپنے اپنے گھروں میں خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ رمضان کا مبارک مہینہ آنے والا ہے، رمضان کا مبارک مہینہ آنے والا ہے۔ کچھ ہی دنوں میں اس کا پورے دل پورے ایمان سے اس کا استقبال کریں۔ اللہ ہم سب کی زندگی میں اس رمضان کو خیر و برکت والا بنا دے، ہم سب کی نجات کا ذریعہ بنا دے، آمین ثم آمین۔ رمضان میں ہم سب سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کی تیاری ہو گئی رمضان کی، تو ہم سب ایک ہی جواب دیتے ہیں، الحمدللہ ہو گئی، راشن آ گیا، گھر کی صاف صفائی ہو گئی۔ بٹ یہ جہالت والا جو جواب ہوتا ہے یہ پہلے دیا کرتی تھی، بٹ رمضان کی جو تیاری ہے وہ بیسیکلی کیا ہے؟ رمضان کی تیاری کے لیے جو پوچھتے ہیں لوگ، وہ یہ نہیں کہ گھر کی صاف اور صفائی سے ان کا وہ پوچھنا ہوتا ہے کہ آپ نے کیا یا نہیں، راشن پانی لایا نہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی تیاری 6 مہینہ پہلے سے شروع کر دیا کرتے تھے۔ اگلے آنے والے 11 مہینہ جو ہوتا ہے اس کی پوری تیاری یہ رمضان ہوتا ہے کہ اگلا جو آنے والا ہمارا 11 مہینہ ہے وہ کیسے گزرے گا، ہم کیسے کاٹیں گے، اس کا پورا پریپریشن جو ہوتا ہے وہ رمضان میں ہوتا ہے۔ کیسے ہوتا ہے؟ تو رمضان کا مبارک مہینہ جو اللہ نے ہم مسلمانوں کو اوپر اتارا ہے، اور یہ قرآن کو اتارا ہے اس رمضان کے مبارک مہینے میں، کیوں اتارا ہے؟ اس کی فضیلت کیا ہے؟ اللہ ہم سب مسلمانوں کو اس رمضان اپنی ایمان کو مضبوط کرنے کی توفیق دے، اپنے ایمان کو میں سچائی پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم سب کے اللہ گناہوں کو، تمام پچھلی گناہوں کو معاف فرمائے۔ اس کے لیے ہمیں تیاری کرنی ہے، اپنے آپ کو قرآن سے کس قدر جوڑ کر رکھنا ہے۔ رمضان میں ایک ہوڑ لگی ہوتی ہے قرآن کو ختم کرنے کی، کہ ہمیں قرآن ختم کرنی ہے۔ کون کتنی قرآن کو مکمل کر رہا ہوتا ہے، کوئی 3 قرآن، کوئی 2 قرآن، کوئی 1 قرآن، بٹ اس قرآن کو سمجھنے کی، اس کو اپنی زندگی میں عمل میں اتارنے کی ضرورت ہے۔ اس رمضان میں جو تیاری ہوتی ہے وہ اپنے اخلاق کو اعلیٰ بنانے کی، اپنے اخلاق کو درست کرنے کی، روز آخرت کی تیاری ہوتی ہے۔ اپنے دلوں پر پڑے میل اور گند جو ہے اس کو ہٹانے کی تیاری ہوتی ہے۔ اپنی سوچ میں جو گندگی بیٹھی ہوئی ہے، جو دوسروں کے بارے میں ہمیشہ، چاہے وہ دوسرے ہوں یا اپنے گھر کے لوگ ہوں، ہمیشہ ان کے لیے غلط خیال رکھنا، غلط سوچنا، اس سوچ کو کلیئر کرنے کی تیاری ہوتی ہے۔ اپنے اعمال کو درست کرنے کی تیاری ہوتی ہے۔ یہ رمضان ہمیں پیور بنانے کے لیے آیا ہے، ہمارے تمام پچھلے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے آیا ہے، کہ اس رمضان میں ہم لوگ اپنے اعمال کو کتنا درست کرتے ہیں۔ کیا لوگوں کا حق، کیونکہ رمضان سے پہلے ہر انسان جو ہے وہ یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ بس یہی زندگی ہے، اور اپنی طریقے سے وہ زندگی کو گزار رہا ہوتا ہے۔ لیکن اللہ نے حلال چیزوں کو بھی اس رمضان ہمارے اوپر حرام کیوں کیا؟ اس کے پیچھے کچھ لاجک ہوگا، رائٹ؟ اللہ نے اندینے میں جو چیزیں کھانے کی اجازت دی ہے، ان تمام چیزوں کو، ان تمام کام کو کرنے کی جس کی اجازت ہمیں گزشتہ دنوں میں دی ہے، بٹ وہ ہمیں رمضان میں ہمارے اوپر حرام کر دیا گیا۔ کیوں کر دیا گیا؟ اس کے پیچھے بہت بڑی حکمت ہے۔ اللہ ہمارے تقوی کو، ہمارے پیشنس کو، ہمارے صبر کو آزماتا ہے۔ ہمارا جو ایمان ہے، ہمارا جو ہر ایک کام ہے، وہ اللہ کی رضا کے لیے ہوتا ہے، اور یہ بھوک اور پیاس سے اللہ خوش نہیں ہوتا ہے، کہ یہ اللہ کو ہمارے بھوک اور پیاس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔
اللہ اس بھوک اور پیاس کے پیچھے جو آپ کا اعمال ہے، جو آپ کی نیت ہے، اللہ کو اس سے لینا دینا ہے۔ تو اللہ نے اتنا بڑا اجر رکھا ہے اس رمضان المبارک مہینے میں کہ ہمارے کام کو، ہماری زندگی کو، ہمارے حیات کو، ہمارے تمام اس اعمال کو، اس کا لیکھا جوکھا جو ہوتا ہے وہ اگلے 11 مہینہ ہمارا کیسا گزرنے والا ہے، یہ اس رمضان کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے۔ رمضان میں انسان چاہتے ہوئے بھی کوئی گناہ نہیں کر پاتا، کیونکہ اللہ نیت میں کیا ہوتی ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ ہم اکیلے ہیں گھر میں، آپ اور ہم اکیلے ہوتے ہیں اپنے کمرے میں، اپنے گھر میں، اور روزے کی حالت میں ہوتے ہیں، کوئی نہیں ہوتا ہے دیکھنے والا کہ ہمیں بہت شدید پیاس لگی اور ہم ایک گھونٹ پانی پی لیں چھپ کر، بٹ ہماری نیت میں کیا ہوتا ہے، نہیں، اللہ دیکھ رہا ہے۔ رمضان میں جب اللہ دیکھ رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، رمضان کے بعد یا رمضان سے پہلے کی بھی زندگی میں ہر ایک دن میں اللہ واچ کر رہا ہوتا ہے ہماری ہر ایک حرکتوں پہ، لیکن ہم لوگ سب سے زیادہ تقویٰ کب اختیار کرتے ہیں؟ رمضان میں۔ رمضان میں اپنے سنا ہوگا، آج کل تو ہر کے ہاتھ میں موبائل ہے، پہلے کے وقت میں جب ٹی وی ہینگ ہوا کرتی تھی تو لوگ ٹی وی کو پیک کر کے 1 مہینے کے لیے رکھ دیا کرتے تھے کہ ٹی وی نہیں چلے گا، یہ شیطان کا گھر ہے اور یہ شیطان ورگلائے گا، اور ہمیں ان چیزوں سے دور رہنا، زیادہ سے زیادہ نماز اور قرآن کی طرف اپنا وقت دینا ہے۔ بٹ آج دیکھ لیں، پچھلے 2 سے 3 سال جو گزرا ہے، پچھلا کرونا کا رمضان، اس میں ارطغرل غازی، اس کا ایسا وہ پھیل گیا تھا لوگوں کے اندر کہ خواتین جو ہیں افطار بنانے کے وقت میں بھی اپنے موبائل میں کچن میں لے کر کے ارطغرل غازی دیکھ رہی ہیں، کب اذان ہو رہی ہے، کب آپ کا وقت نکل جا رہا ہے، آپ کا پورا وقت جو ہے یہ ٹی وی ہاتھ میں آ گیا، اور اس کے اوپر جو ڈرامہ چل رہے ہیں، جو اتنا زور و شور سے چل رہا ہے کہ پورا کا پورا جو سحری کا وقت ہوتا تھا، وہ سحری کے وقت میں تہجد کی نماز کو چھوڑ کر، باقی کے نفلی عبادات کو چھوڑ کر کے لوگ اسی کو دیکھ رہے ہوتے تھے۔ تو ایسا نہ ہو کہ اس سال بھی اس رمضان ہم لوگ کسی طریقے کے فتنے اور گناہ میں پڑ جائیں، تو اپنے اوپر، اپنے نفس پر کنٹرول رکھیں۔ یہ وقت ہے اپنے اعمال کو مضبوط کرنے کا، اپنے اخلاق کو درست کرنے کا، یہ وقت ہے اپنے تمام ان کام کو جو گناہوں کا ہے اسے چھوڑنے کا، اللہ کے قریب ہونے کا، اللہ سے مانگنے کا، اللہ کی رحمتیں۔ اللہ شیطان کو اس پورے رمضان میں قید کر کے رکھ دیتا ہے، باندھ دیتا ہے۔ ہم انسانوں کو وسوسہ ڈالنا، اور یہ تو انسان کی خود کی دلی فطرت ہوتی ہے، جو شیطانی جو کہتے ہیں کہ تار چبھا ہوا ہوتا ہے، اس کے اوپر وہ خود ہی چل پڑتا ہے۔ کوشش کریں زیادہ سے زیادہ صدقہ اور خیرات کرنے کا، اپنی اخلاق سے، اپنی زبان سے کسی کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، ایسا اپنے اخلاق کو عمدہ بنائیں، اپنے ایمان کو مضبوط کریں، ایمان میں سچائی لے کر کے آئیں۔ ان تمام جب اعمال آپ کا درست ہوگا تو یہ آپ کے صرف 1 مہینے کے لیے نہیں ہوگا، اس کو ایسا نہ کریں کہ یہ سارا اعمال جو آپ درست کر رہے ہیں یہ صرف 1 مہینے کے لیے نہیں، یہ ہمارے آنے والے جو 11 مہینہ جو ہمارا پچھلا پڑا ہوا ہے، اس 11 مہینے کی تیاری ہوتی ہے یہ 1 مہینہ، کہ ہمارا آنے والا جو پورا مہینہ، پورا جو سال ہے، وہ ہمیں کس طریقے سے گزارنا ہے، کس تقوی سے گزارنا ہے، کتنے توقع سے گزارنا ہے، اور کس طریقے سے اپنے اعمال کو درست کرنا ہے۔ لیکن ہم سب کیا کر رہے ہوتے ہیں، 1 مہینہ کسی بھی طریقے سے اپنے آپ کو باندھ کر رکھتے ہیں، اپنے آپ کو پیشنس بنائے رکھتے ہیں کہ بس یہ رمضان گزر جائے، بس یہ رمضان گزر جائے۔ اور جیسے ہی رمضان ختم ہوتا ہے، آپ دیکھیں مسجدوں سے بھیڑ غائب ہو جاتی ہے، نمازیوں کی کمی ہو جاتی ہے، نمازی جو 5 وقت کا پڑھ رہے ہوتے ہیں، نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، ان کا کہاں وہ غائب ہو جاتا ہے، پھر وہ صرف اور صرف جمعہ کی نماز تک محدود رہ جاتے ہیں۔ گھر کی خواتین جو ہیں، خاص کر جو سب سے زیادہ فتنہ ہوتا ہے وہ عورتوں کے اندر ہوتا ہے، ان کی زبان، ان کی بد اخلاقی، ان کی جہالت جو ہے ان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتی ہے۔ تو اس رمضان اپنے آپ کے اندر ایک
सुधार लाने की कोशिश करें। एक अहद कर लें कि मुझे सिर्फ रमज़ान के लिए अपने आप को चेंज नहीं करना, मुझे पूरे साल के लिए, साला साल के लिए अपने आप को चेंज करना है, क्योंकि मुझे मेरी जो तैयारी है मुझे रोज़े आखिरत के लिए बना कर रखनी है। अपने आस पड़ोस के लोगों के साथ आपका हुस्न अखलाक अच्छा हो, गरीबों की ज़्यादा से ज़्यादा मदद करें, मिस्कीन, यतीम, बेवाओं को ढूंढें। ये जो मांगने वाले लोग आते हैं ना दर दर और जगह जगह आपको मिल जाते हैं, इनको देने के बजाय इनको दें, मैं मना नहीं कर रही, इनको दें, बट ऐसे लोग जो मुस्तहिक हैं आपके सदका और ज़कात के, ऐसे लोगों को ढूंढें, उनके घर जाएं, उनके हालात को देखें। कुछ लोग होते हैं जो मांग कर अपना गुजारा कर लेते हैं, लेकिन कुछ लोग शर्मिंदगी की वजह से आपसे मांगते नहीं, उनकी घर की हालात बहुत बुरी होती है। आप उनकी ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें मदद करने की। और ये जो खैरात और सदका का जो आपने एक रमज़ान में अहद किया होता है, ये हर साल पूरे साल के लिए करें। हमेशा जो हो, भले ही आपके पास जितनी आपकी हैसियत है उसी हैसियत से ही निकालें, लेकिन लोगों की मदद हमेशा करते रहें। अपने दिलों में लोगों के लिए जगह बनाएं। अपने दिलों से लोगों के लिए कीना, बुग़्ज़, नफ़रत, जलन, हसद को निकालें। जब ये निकलेगा तो एक दूसरे की आप ज़्यादा से ज़्यादा मदद कर पाएंगे। अपने घर में जो गरीब हैं, मिस्कीन, जो कम हैसियत रखने वाले हैं, अपने घरों में भी होते हैं, अपने रिश्तेदारों में होते हैं, आप उनकी मदद करें, क्योंकि अल्लाह ने फरमाया है सबसे पहले जो चैरिटी होती है वो स्टार्ट आपके घर से होती है। तो घरों में जब आप दें तो उसका नाम लेकर के ना दें कि ये ज़कात का पैसा है या ये सदका का है, बतौर गिफ्ट दें, क्योंकि नीयत तो आपका अल्लाह जान रहा है ना। आप किसी को जब बता कर रिश्तेदारों को दे रहे हैं तो उनकी दिल आज़ारी होती है, तो उनको बतौर गिफ्ट दें। तो छोटी छोटी सी बातें होती हैं, छोटी छोटी सी बातें हैं जो आपको अपने इस रमज़ान, और इस एक रमज़ान नहीं, अल्लाह हम सबको हयात का बड़ा बनाए और हम सबको सेहत तंदुरुस्ती दे कि हर साल रमज़ान हम लोग इसी पूरे पुरजोश के साथ, पूरे अखलाक और ईमान के साथ अल्लाह की रज़ा के लिए अल्लाह हमें नसीब अता फ़रमाए, ताकि हम सब हर साल वो तमाम अमाल करते हुए और एक रमज़ान से दूसरे रमज़ान तक पहुँचें। तो रमज़ान का इस्तकबाल के लिए मैं आपको बहुत लंबा चौड़ा मैं लेक्चर तो नहीं यहाँ पे दूँगी, लेकिन इतना कहूँगी कि छोटी छोटी सी जो प्रिपरेशन है सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए, चाहे वो घर का एक छोटा सा काम ही क्यों ना हो, अल्लाह की खुशी के लिए करें, अल्लाह की खुशी के लिए। अपनी ज़ुबान पर कंट्रोल रखें, अपनी सोच पर कंट्रोल रखें, अपनी आँखों पर कंट्रोल रखें, क्योंकि नीयत और आपके अमाल आप जो कर रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह हम सब मुसलमान कम से कम रमज़ान में तो रोज़ा रख रहे हैं, और जो सेहतमंद हैं, तंदुरुस्त हैं, कोई भी फ़िज़िकल उनको प्रॉब्लम नहीं है, फ़िज़िकली प्रॉब्लम उनको नहीं है, उनसे रिक्वेस्ट है कि आप अपना रोज़ा ज़ाया ना करें, क्योंकि अगर ये रमज़ान हमें अल्लाह ने नसीब किया है, हमें नहीं मालूम कि आने वाले दिन हमारा आने वाला कोई रमज़ान हमारे लिए होगा या नहीं होगा, उसमें हम हयात रहेंगे या नहीं रहेंगे। तो कोशिश करें कि इस रमज़ान पूरी तरीके से, पूरी शिद्दत के साथ अल्लाह की रज़ा के लिए हम रोज़ा रखें, और अपने अंदर की वो तमाम बुराइयों को अपने अंदर से ख़त्म कर दें। और एक दिन के लिए, एक महीने के लिए नहीं, हमेशा हमेशा के लिए अपने दिलों को साफ़ और पाक कर लें, अपने ईमान को मज़बूत करें, अपने ईमान को ताज़ा करें। अल्लाह ने जो अहकाम अपने कुरान में बताए हैं उस अहकाम को पूरा करें। अल्लाह के नबी जो हमारे लिए सुन्नत, जितनी भी उनकी सीरतें हैं उनको पढ़ें। अल्लाह के अहकाम और अल्लाह के नबी की सुन्नतों को अमल करना, यही तो हमारा दीन है ना। हम कैसे मुसलमान हैं कि हम अल्लाह और रसूल को तो मान रहे हैं, गैब की चीज़ों पर हम ईमान तो लेकर आए हैं, लेकिन उनकी सीरत पे, उनकी सुन्नतों को पर हम अमल करने के लिए तैयार नहीं। बहुत छोटी छोटी सी बातें हैं, बहुत छोटी छोटी सी, कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ अहद करने की ज़रूरत है अल्लाह की रज़ा के लिए, अल्लाह की रज़ा के लिए।
کہ بس اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ اس دن سے خوف کریں کہ جب ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے تو وہاں شرمندہ نہ ہو، شرمندہ نہ ہو اپنے اعمال کو لے کر۔ اللہ کے سامنے جب کھڑے ہوں تو ہمارا اعمال نامہ ہمارے دائیں ہاتھ میں دیا جائے، ایسا ہمارا اعمال ہونا چاہیے۔ لیکن آج ہم سب جانتے ہوئے بھی کہ ہمارا اعمال کیا ہے، ہمارے دلوں میں کیا ہے، ہمارے ذہن میں کیا ہے، یہ گناہ ہے، اللہ کے پاس ہماری پکڑ ہوگی، جہنم میں بھیجے جا سکتے ہیں، سب کچھ جانتے ہوئے بھی آج ہم لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں، اپنے آپ کو بدلنے کے لیے تیار نہیں۔ جب بھی کوئی بات ہوتی ہے تو ہمیشہ دھیان میں دوسرے لوگ آتے ہیں کہ وہ فلانا ہے، وہ فلانا بھابھی ہیں جو اتنا جھوٹ بولتی ہیں، وہ فلانا آنٹی ہیں جو اس طریقے سے چغلی اور غیبت کرتی ہیں، بٹ کبھی بھی دھیان اپنے اوپر نہیں آتا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں، ہماری نیت کیا ہے، ہماری سوچ کیا ہے، ہمارا اخلاق کیا ہے، ہماری زبان کیا ہے۔ اللہ سے محبت کریں تو اللہ آپ سے محبت کرے گا۔ اللہ کے لیے دنیا میں زندگی کو جئیں، اللہ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا۔ اللہ بہت بڑا ہے، اللہ رحیم ہے، اللہ کریم ہے، اللہ اپنے وعدوں سے کبھی نہیں پھرتا۔ ہم انسان ہیں جو اپنے وعدوں کو بار بار توڑتے ہیں، لیکن اللہ کبھی نہیں توڑتا ہے۔ اللہ ہم سب کی زندگی میں آسانی پیدا کرے گا انشاءاللہ تعالی، لیکن اپنے ضرورت ہے اپنے اعمال کو درست کرنے کی۔ اگر کوئی سدھرنا چاہتا ہے تو اسے سدھرنے کا موقع دے۔ اگر کوئی اپنے جھوٹ اور فریب سے باہر آنا چاہتا ہے تو اس کو مورل سپورٹ کریں۔ سامنے والا کیا ہے، کیا کر رہا ہے، نہیں کر رہا ہے، اس کی سوچ کیا ہے، وہ کیا سوچتا ہے، وہ کیا بولتا ہے، مجھے اس سے کچھ لینا دینا نہیں، مجھے اپنے آپ سے لینا دینا ہے۔ اس کا گناہ اس کے سر، میرا گناہ میرے سر، اس کا اعمال اس کے سر، میرا اعمال میرے سر۔ جب اللہ روز آخرت میں پوچھے گا، آپ کا اعمال نامہ آپ کے دائیں اور بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، اس کا اعمال نامہ آپ کے ہاتھ میں نہیں دیا جائے گا۔ جب میں کسی کو سمجھاتی ہوں تو لوگ یہی کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے تم اپنا دیکھ لو، ٹھیک ہے ہم کر لیں گے، تم سے زیادہ ہمیں دین پتہ ہے۔ آئی نو کہ آپ کو ہم سے زیادہ دین پتہ ہے، بٹ اس دین پر آپ عمل تو کریں، اس دین کو اپنے اندر اتاریں تو صحیح۔ آپ کی جنریشن خراب ہو رہی ہے، آپ کی نسلیں برباد ہو رہی ہے، اس کی بد زبانی کی وجہ سے آپ خود ٹینشن میں رہ رہے ہو۔ مجھے بہت برا لگتا ہے جب آپ کسی فیملی کو دیکھ رہے ہو، اسے آپ اپنا سمجھ رہے ہو، اور آپ جب سمجھا رہے ہو اور وہ آپ کی بات انسنی کر دے رہے ہیں، یہ کہہ کر کہ تم سے زیادہ دین مجھے پتہ ہے۔ دین تو ہم سب مسلمان کو پتہ ہے، ہم سب بائی ڈیفالٹ مسلمان ہیں، لیکن ہم لوگ مومن کب بنیں گے؟ اللہ نے اس رمضان اگر ہمیں دیا ہے، اس رمضان اگر ہمیں زندہ رکھا ہے، ہمیں حیات دی ہے، ہمیں صحت تندرستی دی ہے، تو اس رمضان کا بھرپور فائدہ اٹھائیں اور اپنے اخلاق کو درست کریں، اپنی زبان کو درست کریں، اور ان تمام رشتوں کو جو آپ پیچھے چھوڑ آئے ہیں، جن رشتوں کو آپ نے طاق پر رکھ دیا ہے، جن رشتوں سے آپ نے دوریاں بنا لی ہے، ان تمام لوگوں کو بھلے ہی آپ کی غلطی ہے یا نہیں، آپ انہیں معاف کریں، اور آنے والے سالوں کے لیے، صرف رمضان کے لیے نہیں، تو آپ سب سے اپنے لیے بھی میں دعاؤں کی درخواست کرتی ہوں، اور آپ سب اپنی دعاؤں میں میرا نام لے کر کے دعائیں کریں کہ اللہ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، اللہ مجھے بھی ہدایت دے کہ میں بھی نیک اعمال کر سکوں، اپنے آپ کو مضبوط ایمان والی بنا کر رکھ سکوں، اپنے آپ کو ثابت قدم رکھ سکوں۔ آپ سب کے لیے اللہ اس رمضان کو خیر و برکت والا بنا دے، ہم سب کے لیے نجات کا ذریعہ بنا دے۔ انشاءاللہ تعالی ملتے ہیں، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، اپنا بہت بہت خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔